انسان کچھ خواہشیں، امیدیں اور چاہتے ہر وقت رکھتا ہے دل میں. ایک چاہتے ہوتی ہیں، ایک امیدیں ہوتی ہیں جو شعور سے شروع ہوتی ہیں. ویسے تو لاشعور میں بھی ہوتی ہیں. بچے کی چاہت ہوتی ہے پرسکون رہے، پیٹ بھرا رہے، اور وہی بچہ ہوتا ہے جس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، سردی گرمی کا احساس ہوتا ہے یا تنہائی کا احساس ہوتا ہے، وہ رو کے اپنی حاجت کو پورا کراتا ہے. لیکن جب شعور میں آتا ہے تو اس کی یہ چاہتیں، حاجتیں بڑھ جاتی ہیں کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میری چاہتیں، حاجتیں اتنی زیادہ بڑھ جائیں کہ میں لوگوں کو دوں، پھر اتنی بڑھ جائیں کہ میں اپنی نسلوں کے لیے بھی. انسان ضرورتوں کا محتاج ہے، انسان چاہتوں کا بندہ ہے، خواہشوں کا بندہ ہے. فرق اتنا ہوتا ہے جب آخرت سامنے آتی ہے اور اللہ کی ذات کا تعلق اور تعارف نصیب ہوتا ہے اور کملی والے سے انس اور محبت ہوتی ہے، چاہتوں کا رخ بدل جاتا ہے. چاہتوں کا رخ بدل جاتا ہے. پہلے چاہتوں کا پیمانہ کیا تھا، اب چاہتوں کا پیمانہ کیا ہے، رخ بدل جاتا ہے. اسی کا نام ولایت ہے، اسی کا نام درویشی ہے، اور اسی کا نام آل رسول ہے، اسی کا نام اصحاب رسول ہے، اولیاء ہیں. چاہتوں کا رخ صرف اللہ ہو جاتا ہے، صرف اللہ ہو جاتا ہے بس، اور اللہ کے خزانوں سے لینے والا بن جاتا ہے. دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا جس کو کوئی بتانے والا ہو اور جس کو کوئی سمجھانے والا ہو. اس دن ایک صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے، کہتے تھے 9 سال کا تھا، والد صاحب فوت ہو گیا. ابھی کی ڈانٹ کو اور والد کی نصیحت کو ساری عمر ترستا رہا کہ کاش میرا والد ہوتا، مجھے کس چیز پہ روک دیتا، اس چیز سے منع کر دیتا، مجھے کوئی چیز بتا دیتا، کوئی نصیحت کر دیتا، کوئی تربیت کر دیتا. اسی طرح کوئی روحانی یتیم ہوتے ہیں، یہ جسمانی یتیم ہے. کوئی روحانی یتیم ہوتے ہیں جن کا بتانے والا کوئی نہیں ہوتا، جن کو جتانے والا کوئی نہیں ہوتا، جن کو کسی کام سے ہٹانے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ اس پودے کی طرح ہوتے ہیں جو کانٹے دار جھاڑی ہے، خود بخود ہوگی، خود پلی اور خود بخود مرجھا گئی اپنی عمر پوری کر کے. وہ کانٹے دار جھاڑی اپنا وقت پورا کر کے خود بخود مرجھا گئی. خوش قسمت ہوگا کہ جس کو کوئی روحانی استاد، مرشد، روحانی باپ، کوئی روحانی رہبر، کوئی بتانے والا، کوئی یاد دہانی کرانے والا. مجھے بے شمار لوگوں کے منہ سے ایک لفظ سننے کو اکثر ملتا ہے، کاش یہ تسبیح خانے پہلے کیوں نہ آ گئے، کاش میرے والدین بھی تسبیح خانے کا رستہ دیکھ لیتے، کاش میری اماں مر گئی وہ تسبیح خانے کی راہیں دیکھ لیتے. وہ بہت بڑا یتیم ہے. جیسا غریب ہو شام والیمن، ان الغریب غریب اللہ والکفن. غریب کہتے ہیں مسافر کو. مسافر وہ نہیں جو شام اور یمن میں سفر کرتا پھر رہا، اصل مسافر وہ ہے جو کفن اور لحد کا مسافر بن گیا. خوش قسمت ہو جس کو کوئی بتانے والا ہو، جس کو کوئی راہ دکھانے والا ہو، جس کو کوئی منزل دینے والا ہو، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے. جس کو کوئی راہ دینے والا ہو، جس کو کوئی منزل دینے والا ہو، جس کو کوئی راستہ دینے والا ہو، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان. میں ایک دفعہ بیٹھا تھا، ایک پیر صاحب تھے مجھ سے بہت اچھے، مریدین بیٹھے تھے، 30-40 بندے بیٹھے ہوں گے. میں سوچنے لگا کہ پیر صاحب اگر کسی چیز سے روک دیں تو اتنا ان کے اندر عشق ہے، رک جائیں گے. کسی چیز سے منع کر دیں تو اتنا عشق ہے، منع ہو جائیں گے. تھوڑی دیر ہوئی، انہوں نے کہا جی کیا کچھ قوالی ہوگی، گانا بجانا ہوگا. میں پہاڑوں پہ گیا تو وہاں ایک بندہ ملا، تو کہنے لگا میرے پیر صاحب جو ہیں لاہور کے قریب فلاں علاقہ ہے وہاں کے تھے. تو میں نے پوچھا پیر کی نشانی کیا ہے؟ اس نے ایک بیٹری پڑی تھی وہاں دور اوپر پہاڑوں میں، انسان کا چڑھنا مشکل، عام گاڑی جا نہیں سکتی، خچر، گھوڑے یا وہ ایک مخصوص جیپ. تو اس نے کمپیوٹر سے کپڑا ہٹایا، غلاف لپٹا ہوا تھا، دکھایا. پیر صاحب، اس کے چاہنے والے، اس کے جاننے والے، اس کے ماننے والے سارے جھوم رہے تھے اور نوٹ پھینکے جا رہے تھے. اور وہی بندہ جب اس کو نسبت محمد اور آل محمد، اصحاب محمد، کملی والے کی نسبت کے 2-4 تحفے دیے، موتی دیے، عقل لگ رہی ہے، کہنے لگا کاش کے پیر صاحب نے تو آج تک نہیں بتایا مجھے. خوش قسمت ہے جس کو کوئی بتانے والا ہو، جس کو کوئی راہ دکھانے والا ہو، جس کو کوئی منزل دینے والا ہو،
خوش قسمت ہے. کتنے ایسے ہیں کہ جن کو منزلوں کا پتہ ہی نہیں چلا اور بے منزل زندگی گزار کے آخرکار اس دنیا سے کوچ کر گئے. آخرکار اس دنیا سے کوچ کر گئے. کتنے ایسے. تسبیح خانہ ایک یاد دہانی ہے اور تسبیح خانہ ایک زندگی ہے اور وہ زندگی کا ایک سبق دیتا ہے کہ اپنی خواہشیں اور تمنائیں پوری کرانی ہے. دنیا مانگے, دولت مانگے, عزت مانگے, وقار شان و شوکت مانگے, وسیع رزق مانگے, بڑا گھر مانگے, تو کیا حرج ہے؟ کون سا گناہ کر دی؟ اور تسبیح خانہ یہ سکھاتا ہے کہ مانگنا کس سے ہے اور لینا کس سے ہے. بڑی بڑی ہستیاں, بڑے بڑے نبی جس چوکٹ پہ چکے, آل رسول اصحاب رسول جس چوکٹ پہ چکے, گھنٹوں بیٹھ بیٹھ کے جو دعائیں مانگتے تھے, آخر وہ کس ہستی سے مانگتے تھے؟ وہ ہستی کیا تھی؟ وہ نظام کیا تھا؟ وہ زندگی کیا تھی؟ وہ کن راہوں پہ لے کر چلے اور کن راہوں سے آئے اور گئے؟ ہمیں وہ زندگی, وہ نظام اللہ نے دیا ہے تسبیح خانے کی شکل. اور وہ خوش قسمت انسان ہے, خوش قسمت انسان ہے جس کو تسبیح خانے کا پیغام سمجھ آ جائے. خوش قسمت انسان جس کو تسبیح خانے کا پیغام سمجھ آ جائے. اور جس کو تسبیح خانے کا پیغام سمجھ آ جاتا ہے اسے دنیا کے ہر ہٹانے والے ہٹائیں, جتنی دلیلیں دیں اور جتنا کچھ بتائیں. وہ عاشق ہے, وہ دیوانہ ہے, وہ کبھی نہیں ہٹے. اسے سمجھ آیا ہے یہی انبیاء کا پیغام ہے, یہی آل رسول آل بطول کا پیغام ہے, یہی اصحاب رسول اولیاء کا پیغام ہے, یہی سچی راہ ہے, یہی سچے راستے ہیں. دنیا بھی اسی پیغام سے بنتی ہے, قرضے بھی اسی پیغام سے چکتے ہیں, دولت اور رزق کی وسعت بھی اسی پیغام سے ملتی ہے, مال اور تمنائیں بھی اسی پیغام سے پوری ہوتی ہیں, اور آخرت بھی اسی پیغام سے ہی جڑتی اور سنورتی ہے اور بنتی ہے. آپ صرف یہ دیکھیں, آپ سے پہلے جب تسبیح خانے کی نسبت نہیں تھی, آپ سے پہلے جب تسبیح خانے کی نسبت نہیں تھی, آپ کیا تھے؟ یہ سوچیں, آپ کے پاس کیا تھا؟ آپ کی منزل کیا تھی؟ سوچیں کیا تھی؟ صبح کیا تھے؟ شام کیا تھے؟ دن کیا تھے؟ راتیں کیا تھیں؟ بول کیا تھے؟ جذبے کیا تھے؟ نقشے کیا تھے؟ کرنا کیا تھا؟ اور جب سے تسبیح خانے کی راہیں ملے اور تسبیح خانے کے راستے ملے اور ابکری اور تسبیح خانے کا پیغام ملا, اس کی شہنشاہ کریمی نے کیا نقشے بدل دیے, کیا جذبے بدل دیے, کیا سوچیں بدل دی, کیا دل بدل دیا, کیا وزلیں بدل دی. میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں, میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں, میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں, میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں, مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا, مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. آپ کبھی کبھی نہ تنہائی میں کھو جایا کریں اور اپنے آپ سے باتیں کیا کریں. تسبیح خانے سے کیا کھویا, کیا پایا, کیا حاصل کیا, کیا ضائع کیا. تسبیح خانے نے کتنا لیا, کتنا دیا. آپ کا اندر بولے گے, آپ کے اندر کے بول بولیں گے, آپ کو اندر سے ایک سچائی ملے گی اور وہ خیر کے بولو گے. اے دل تو یہ پوچھتا ہے کہ تسبیح خانے نے کیا دیا, کیا لیا. یہ پوچھ, اگر تسبیح خانہ نہ ہوتا تو آج میں کہاں ہوتا؟ میں تو کچھ اور فیصلے کر بیٹھا تھا اپنی زندگی گزارنے اور سنوارنے کے. میں تو کچھ اور سوچ بیٹھا تھا. چاہتے دل میں اٹھتی ہیں, تمنائیں دل میں آتی ہیں, لیکن بہترین چاہتے ہیں اور بہترین تمنائیں اس شخص کی ہیں, اس شخص کی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے سپرد کرے. اب آپ خود آخری مارکہ ہے کربلا کا. آل رسول کا سارا, آل رسول کملی والے کا سارا گھرانہ موجود ہے. این نماز کا وقت آیا. جب نماز کا وقت آیا تو فرمایا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے, اور دشمن کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے. طے ہوا آدھے نماز پڑھیں, آدھے لڑیں, پھر آدھے نماز پڑھیں, پھر آدھے لڑیں. وہ ایک پیغام دے کر گئے تھے کہ خیال کرنا, ہم سے زیادہ مشکل تمہارے پاس پر زندگی میں نہیں آئے گی. کربلا سے تمہاری زندگی میں قرضوں کی کربلا, بیماریوں کی کربلا, وحشت کی کربلا, کرونا کی کربلا, مسائل اور مشکلات کی کربلا تمہارے پر نہیں آئے گی. ہم سے بڑی کربلا تم پہ نہیں آئے گی, ہم سے بڑی کربلا تم پہ نہیں آئے گی جو آل رسول پہ آئی. اور ایک میسج دیا زندگی کا کہ خیال کرنا, جتنی کربلائیں ہیں اس کریم سے اپنا رابطہ اور تعلق نہ توڑنا.
उसे अपनी मोहब्बत और उसके सामने सजदे और रुकू और क़याम और गिड़गिड़ाना और भिखारी बनना, जिंदगी के इस निजाम को न छोड़ना, न तोड़ना, न छोड़ना, ख्याल करना। वरना तुम नाम हमारा लोगे, और अगर तुमने हमारे मैसेज को, हमारे पैगाम को छोड़ दिया, नाम हमारा लोगे और काम फिर तुम हमारे दुश्मनों का करोगे, फिर क़यामत के दिन आमना सामना तो होना है। फिर देखेंगे कि इससे आंखें मिलाओगे और हम तुम्हें कबूल नहीं करेंगे, नहीं तुम हमारे नहीं थे, हम तुम्हारी कोई सिफारिश नहीं करेंगे, तुम हमारी नहीं थे। अपनी एक एक चाहत को अल्लाह के हुजूर पेश करना, अपने एक एक अमल को अल्लाह की बारगाह में पेश करना। कितनी अजीब बात है, खाना सामने पड़ा है, कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना सामने पड़ा है, लुकमा उठाऊंगा, मुंह में डालूंगा, पेट भर जाएगा, मुंह में लज्जत और जायका आएगा। खाना सामने पड़ा है और कहता है मौला तूने दिया है, तेरी रहमत से हुआ है, तेरे फजल से हुआ है और तेरे कर्म से हुआ है। तू चाहे रोटी को सेहत बना दे, तू चाहे बीमारी बना दे, आका मैं इसलिए तेरा नाम ले रहा हूं। और ये खाना पेट नहीं भरेगा, तेरे अमर से पेट भरेगा, तू चाहे भरे। इस छोटी सी अदा पे मेरी रहमत ऐसे पलट पड़ती है, टूट पड़ती है। क्यों? बच्चे की छोटी सी अदा होती है कि आप उसे पकड़ के गले लगाते हैं और चूमना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी अदा बच्चे की, छोटी छोटी अदा। ऐसे एक पल में आप चूम जाते हैं, उसको गले लगाते हैं, उसके छोटे छोटे बोल, उसके छोटे छोटे बोल। मैं छोटे बेटे मोहम्मद को देखता हूं, वो बाज़ औक़ात कहता है कोई मुझे छेड़े और मैं अम्मी कहूं, अम्मा कहूं। हाथ में ना छोटा सा गुब्बारा लिया हुआ था और उसको कोई छेड़ रहा था, और आखिरी पनाहगाह उसे मां नजर आती है। उसे कोई मारे तो अम्मा, उसे रोटी खाना है तो अम्मा, उसे जिंदगी की जरूरतें हैं तो अम्मा। उसकी सारी चाहत मां होती है। जब बंदे का अल्लाह से ताल्लुक जुड़ जाता है, उसकी सारी चाहत अल्लाह होती है, अल्लाह होती है, अल्लाह। आले रसूल की जिंदगी में ये मैसेज मिलता है, अहलुल बैत की जिंदगी में ये एक पैगाम मिलता है। उन्होंने बंदों को अल्लाह से जोड़ा है, उन्होंने विश्वों को रब से मिलाया है, उन्होंने जिंदगी के सबक दिखाए हैं और सिखाए हैं कि अल्लाह होता है, अल्लाह है। वो जिंदगी में आखिरी करबला होती है तो आ जाए, क्या हर्ज है? उसमें जिंदगी में आखिरी प्यास है, भूख है, और अपने खून से प्यास बुझ गई है तो क्या हर्ज है? रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से टूट जाए, छूटे मगर न हाथ से दामन मुस्तफा, छूटे मगर न हाथ। फिर शादी है या गमी है, जमाना कुछ कहता रहे, मैंने रब को राजी करना है। शादी है या गमी है, जमाना कुछ कहता रहे, मैंने रब को राजी करना है, मैंने अल्लाह को राजी करना है, मैंने उसके हबीब को राजी करना है। हम तो चाहतों भरे इंसान हैं, जिनमें चाहते भी हैं, लज्जतें भी हैं, ख्वाहिशें भी हैं, तमन्नाएं भी हैं, मजबूरियां भी हैं, जरूरतें भी हैं। हमें तो पल पल में अल्लाह पाक की जात के साथ ताल्लुक और कुछ मोहब्बत और कुछ प्यार, और हमारी पल पल की जरूरतों में हमें रब चाहिए, अल्लाह चाहिए, पल पल की जरूरतों में। और ये तस्बीह खाना पल पल में सिखाता है, तस्बीह खाना ये पल पल में सिखाता है, और तस्बीह खाना ये जिंदगी का सबक देता है। जैसे आप, क्या हर वक्त एक ही चीज आपकी जिंदगी की जरूरत है? नहीं। अब मैं बताता हूं, कभी कदमों की जरूरत है, कभी नजरों की जरूरत है, देखने के लिए नजरों की जरूरत है, चलने के लिए कदमों की जरूरत है, सुनने के लिए कानों की जरूरत है, सोचने के लिए जिस्म और दिमाग की जरूरत है। इसी तरह जिंदगी में पल पल में जरूरतें आती हैं, कभी भूख की, कभी फक्र की, कभी फाके की, कभी औलाद की, कभी घर की, कभी शादियों की, शादियां हो गई तो उनको बसने बसाने की, जिंदगी में आगे बढ़ने की। तस्बीह खाना पल पल की जरूरतों का निजाम बताते हैं। अब ये जरूरत आएगी तो ये कर लेना, ये जरूरत आई गई तो ये तस्बीह पढ़ लेना, ये वजीफा कर लेना, ये मंजिल कर लेना। तस्बीह खाना पल पल में जरूरतों के साथ चलना सिखाता है, कहीं अटक ना जाए। मोबाइल कहते हैं पूरे नंबर मिलाओगे, 0300 0300, एक सिफर की कमी आ जाती है तो फौरन एक पैगाम आता है कि आप नहीं कुछ कर सकते। इसी तरह मेरे कमली वाले ने फरमाया, अगर दोनों के अंदर थोड़ा सा भी हिस्सा कम हो जाए, उधर जाके कनेक्शन नहीं मिलता, कोड पूरा नहीं मिलता। ये सीखना है, अभी सीख लें या बेबस होके सीखे। बेबस कब होते हैं? जब जेल में जाते हैं,
अस्पतालों में जाते हैं, कचहरियों में जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा नमाजें, तस्बीहां, जिक्र जेल में, सबसे ज्यादा तहज्जुदें जेल में, सबसे ज्यादा सजदे नवाफिल जेल में, सबसे ज्यादा तिलावत सूरत यासीन, सूरत रहमान और कुरान जेल में। मैंने एक दफा बकायदा जेल में कुरान उठा के देखा, एक उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, चौथा उठाया। वर्क का ना पलटने का एक निशान होता है, वर्के में वर्क पलटने का एक निशान होता है, और वो बताता है कि कुरान पुराना है या नया है। वर्क पलटने का एक निशान होता है। हर कुरान ये बता रहा था कि मैं पढ़ा जा रहा हूं और पढ़ा गया हूं। आप मस्जिदों के कुरान उठाएं, आपको कुरान नए पढ़े हुए मिलेंगे, और ऐसे मिलेंगे कि आज तक किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। पर जेल के कुरान पढ़े गए थे। मैंने नीचे से कुरान निकाले, फिर पूरा से निकाला। मुझे एक साथ कहने लगे आप तर्जमे वाला कुरान तलाश कर रहे हैं? मैं कहा नहीं। कहने लगे मोटा फॉन्ट वाला? मैं कहा नहीं, मैं ऐसे कुरान देख रहा हूं, बरकत के लिए सारे देख रहा हूं। अभी कर ले, अभी मांग ले। बेबस होके मांगा तो भी मांगना अच्छा है, पर ये जो मांगना है ये मांगना और है। अभी कर ले, अभी मांग ले। जेल में इंसान बेबस होके मांगता है, अस्पतालों में बेबस होके मांगता है, कचहरियों में बेबस होके मांगता है, बेबस होके मांगता है, अपना बस नहीं चलता। वो जो बेबस होके मांगता है, उस बेबसी को मेरा रब कहता है कि पसंद है। एक है खौफ का मांगना, एक है शौक का मांगना। मेरा अल्लाह कहता है वो जो शौक वाला था ना, वो कोई और था। खौफ वाला और शौक वाला, जब सब कुछ हो, सारा कुछ हो, फिर अल्लाह याद आया, फिर अल्लाह की जरूरतें और अल्लाह का ताल्लुक मजबूरी बन जाए, वो खौफ और शौक, वो मांगना। खौफ और शौक, बेबसी नहीं, शौक के साथ अल्लाह के साथ, शौक के साथ अल्लाह से मांगने वाले बने। और वो तस्बीह गाना सिखाता है। आज सेहत है, आज आंखें चल रही हैं, आज कान साथ दे रहे हैं, आज कदम उठ रहे हैं, आज हाथ बढ़ रहा है और उसमें गिरफ्त है। मैं नजर देखता हूं, हाथ नहीं उठता। फिर हाथ को एक बंदा पकड़ता है या मैं खुद पकड़ के नब्ज देखता हूं, ये वही हाथ था जिसने सैकड़ों लाखों का हाथ थामा था, आज अपना हाथ काम नहीं करता। नजर नहीं आता, ये वही नजरें थी जिसने लाखों को देखा था, आज कुछ अपना देखना, अपना आप नजर नहीं आता। बेबस होने से पहले, बेबस होने से पहले, और कल उस करीम के साथ कोई दोस्ती के राजो नियाज कर ले, बेबस होने से पहले, बेबस होने से पहले उस करीम से मोहब्बतें बढ़ा ले, उल्फतें बढ़ा ले, और बेबस होने से पहले उसे दोस्ती की राहें और बढ़ा दें। वो बड़ा शहनशाह करीम है। और अगर इंसान बेबस हो भी जाता है, एक हदीस सुनाता हूं, और मैं कि जब इंसान कोई खुशहाल होता है और रब के साथ दोस्ती नहीं लगाता, खुशहाल होता है, तो अल्लाह पाक से जब मांगता है तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह कोई नामानूस आवाज है, ऐसी आवाज है जो आज तक सुनी नहीं, ऐसी आवाज है जो आज तक सुनी नहीं, नामानूस आवाज है। और जब सब कुछ होता है और फिर भी अल्लाह को पुकारता है, कभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जरिए, कभी दरूद पाक के जरिए, कभी कलमे के जरिए, कभी जिक्र के जरिए, कभी अल्लाह के नाम दुआओं के जरिए, कभी सजदे रुकू के जरिए, कभी दुआ क़याम के जरिए, तो अल्लाह पाक जल्ल शानते हैं हाँ ये बेबस था। फरिश्ते जब ये दुआ करता है, फरिश्ते कहते हैं अल्लाह की जानी पहचानी सी आवाज है जो पहले भी कई बार सुनी हुई है। अर्श में ये आवाज टकराती रही है, और फिर फरिश्ते सिफारिश करते हैं, और बंदा अगर खुशी की हालत में रब को भूल जाए तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह को जानी पहचानी आवाज तो नहीं है, और फरिश्ते कोई उस बंदे की सिफारिश नहीं करते, कोई सिफारिश नहीं करते। ये तो तस्बीह गाना एक ट्रेनिंग दे रहा है, एक मशक करा रहा है। तस्बीह गाना तो सीखने का एक निजाम है, एक मशक करा रहा है। तस्बीह गाना एक सीखने का निजाम है बेहतरीन। आए हम इसमें सीख के अपनी नस्लों के लिए कुछ बना के जाए, आए इसमें सीख के अपनी नस्लों के लिए इज्जत दौलत के दरवाजे, शान शौकत के घर, रहमत और राहत के खिड़कियां खुलवा के जाए अपनी नस्लों के। जिंदा मिसाल है, सादा मिसाल अक्सर दिया करता हूं। पीरों की नस्लें, बड़ी बड़ी कभी नशीनों की नस्लें, औलादें खा रही हैं, पहन रही हैं, हंडा रही हैं, और अब अपने वादे पूरे करके दिखा रहा। और मुझसे दोस्ती लगाओ, मुझसे प्यार करो, पल पल मेरी मोहब्बत और इश्क में गुजारो, तुम्हारी नस्लों को इसी तरह पाल के दिखाऊंगा। सारी दुनिया के लिए महंगाइयां होगी, सारी दुनिया के लिए, उनके लिए कोई महंगाइयां उनकी जिंदगी पे मुतासिर असरअंदाज भी नहीं होंगी। और मैं तुम्हें दिखाता हूं, अल्लाह कहते आओ मैं दिखाता हूं। ये वो थे जिन्होंने खुशहाली में या गुर्बत तंदुरुस्ती में या दुर्वेशी में जिंदगी में, ये वो थे जिन्होंने मुझे छोड़ा नहीं था। कभी सूरत इखलास पढ़ रहे हैं,
کبھی سجدے کر رہے ہیں، کبھی کسی کی مدد کر رہے ہیں، کبھی کسی دکھیارے اور غم کے ماری کی خیر خبر لے رہے ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں چھوڑا تھا. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندہ تیری عمر تھوڑی ہے، 70 90 100 سال تیری عمر تھوڑی ہے، پر میری رحمت کی کوئی حد نہیں. تو مجھے اپنی زندگی کے تھوڑے عرصے میں زندگی کا آدھا حصہ سوتے گزار دیتے ہیں، باقی زندگی بچتی ہے آدھا تو سونے میں گزار دیتے ہیں، باقی زندگی بچتی ہے آدھی، اس میں سے بچپن نکال، باقی زندگی بچتی ہے تھوڑی، اس میں سے کاروباری زندگی نکال دو. رزق حلال کمانے میں اللہ کہتا ہے کماؤ ٹھیک ہے، باقی زندگی کا ایک مختصر حصہ بچتا ہے، اس مختصر حصے میں میرا اللہ کہتا ہے تھوڑا سا مجھے وقت دے دے، باقی سب تیرا ہے. پھر کیا کروں گا؟ تیری نسلوں کو بیٹھ بیٹھ کے پالوں گا، کھلاؤں گا، پہناؤں گا. باپ کو بچے سے محبت تھی، لڈو کا ڈبہ لایا، ڈبہ چھپا دیا، ایک لڈو سامنے کیا، بچے نے لڈو لیا، خوش ہو گیا. باپ محبت سے کہتے ہیں مجھے تو دو، باپ محبت سے کہتے ہیں مجھے تو دو، جاگ رہے ہیں مجھے تو دو. تو بچہ کہتا ہے کہ نہیں، بچہ نہیں دیتا. باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ کھانا بہت زیادہ سامنے پڑا ہوتا ہے، اس کی پلیٹ سے کھایا تو رونے لگ گیا، حالانکہ کھانا اور بھی پڑا ہوتا ہے، اس کی پلیٹ سے کھایا حالانکہ کھانا پڑا تھا. باپ نے لڈو کا ڈبہ تو چھپایا ہوا ہے، ڈبہ چھپایا ہوا ہے. اب باپ کا دل ٹوٹ گیا، اور جب اس نے لڈو باپ کو دے دیا یا ماں کو دے دیا تو اس کو پیار دیا کہ نہیں میرے چاند، یہ تو میں تیرے لیے لایا تھا، لے ایک ڈبہ اور بھی لے. میرا اللہ کہتا ہے کہ تو چھوٹی سی نعمتوں پہ اتنا زیادہ کہ مجھے بھول گیا ہے، حالانکہ میں نے ڈبہ اور رکھا ہوا، یہ تو صرف ایک لڈو ہے، اس طرح کے ڈبے بھر کے میں نے رکھے ہیں. کیوں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے پاس تو خزانے ہیں زمین اور آسمان میں. تیرے سامنے تو ایک رتی اور ذرا کھلا ہے جس کو تو دولت کہہ رہا ہے، اقتدار کہہ رہا ہے، تمنگی کہہ رہا ہے اور طاقت کہہ رہا ہے. تیرے سامنے تو ایک چھوٹا سا ذرا کھلا ہے. آپ مجھ سے پوچھو کہ میں تجھے کیا دوں ایسی چیز کہ جس سے تیری دنیا آخرت سنور جائے، رزق دولت کے انبار ہو جائیں، عزت شان و شوکت ہو جائے. صرف تو نہیں، تیری نسلوں کو میں پالوں گا اور زمانے کو دکھاؤں گا جو اپنی زندگی میں مجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. میں ان کی نسلوں کو بھی پالوں گا، کھلاؤں گا، پلاؤں گا. سارا جہان فکر فاقے میں ہوگا، مہنگائی غربت تندرستی میں ہوگا، ان کی نسلوں کو شان و شوکت سے ایسے بڑھا کے دکھاؤں گا. اور زمانے والے تمہیں پیغام، مجھے نہ بھولنے والوں کی نسلوں کو میں نہیں بھولتا. اور یہ تم مجھے جو بھولے ہو نہ بھولے ہو، تھوڑا سا نہیں بھولے، زندگی کا ایک مختصر مدت ہے، مجھے نہیں بھولے. کیوں؟ تم نے اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق مجھے یاد کیا، میں اپنی عظمت اور وقار کے مطابق تمہیں لوٹاؤں گا. مجھے ایک صاحب تھے بڑے ذمہ دار، کہنے لگے اللہ کا شکر ہے میں نے آج تک کسی کا احسان نہیں رکھا. اگر مجھے اتنا دیا، وہ ایسے ہاتھ کر کے کہنے لگے 2 انگلیوں میں اتنا دیا، پھر دونوں ہاتھوں سے کہنے لگے میں نے ان کو اتنا دیا ہے. میں ان کی اس بات پہ بیٹھا سوچ رہا تھا، یہی تو میرا رب کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میرے بندوں احسان کا بدلہ احسان ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے دیا ہے، میں تیری نسلوں کو چکاؤں گا، کھلاؤں گا، پلاؤں گا، سلاؤں گا، عزت وقار شان و شوکت کے جھولے جھلاؤں گا. یہ پنجاب کے گورنر رہے ہیں، مخدوم احمد محمود رحیم یار خان کے تھے. ان کے دادا تھے، ان کے والد تھے حسن محمود، وہ اسٹیٹ کے وزیر اعظم تھے. اور ان کے دادا تھے مخدوم غلام میران شاہ، بہت بڑے جاگیردار اور بڑے مخدوم تھے اور بہت بڑے پیر تھے. وہ پنگھوڑے میں سوتے تھے، دن رات پنگھوڑے میں ہی سوتے تھے ساری عمر. اور اس پنگھوڑے کے ہاتھ کا سونا لگا ہوا ہوتا تھا اور ریشم ہوتا تھا، اور وہ پنگھوڑے میں سوتے تھے. وہ پنگھوڑے میں سوتے تھے، بہت اچھے نیک انسان تھے، درویش آدمی تھے، وہ پنگھوڑے میں سوتے تھے. احمد محمود کا اپنی ذاتی اپنا جہاز ہے، پاکستان کے چند جن کے ذاتی جہاز ہیں. میرا اللہ کہتا ہے کہ آپ اسے دوستی لگا، تو اپنے قرضوں کا فکر کر رہا ہے، دیوانہ ہے چھوٹا سا. مولا میرے قرضے اتر جائیں، اللہ رزق کی وسعت دے دے، اللہ چند فٹ کا پلاٹ دے دے، چند گز کا پلاٹ دے دے، چند مرلے کا کوئی حصہ جگہ دے دے. تو وقت کی روٹی اچھی مانگتا ہے، کپڑا اچھا مانگتا ہے، جوتی اچھی مانگتا ہے، سواری اچھی مانگتا ہے، بس چھوٹا سا. تو شہزادہ ہے اور تخت تیرا انتظار کر رہا. اللہ کہتے ہیں اللہ تخت لائے، مجھے تو روٹی پوری نہیں ہوتی. اللہ تو تخت کی بات کر